السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 130، 131، 132 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے فرعون اور آل فرعون کے پاس بھیجا، کیونکہ آپ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے بلکہ فرعون کے درمیان بھی بھیجا گیا تھا اور فرعون کے قوم کے درمیان بھی بھیجا گیا تھا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں اور اللہ کا میں رسول ہوں۔ گویا یہ بتلایا کہ تم اللہ نہیں ہو، تم رب نہیں ہو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اور اس کی طرف سے تم کو پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اور دوسری بات کیا کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑو تاکہ وہ تمہارے اور اپنے رب کی عبادت کرے، تمہاری عبادت نہیں، تمہارے اور اپنے رب کی عبادت کرے۔ سامعین کرام، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے پاس آئے اور آنے کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا تو فرعون نے بھی اور فرعونیوں نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی دعوت کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ویسے ہی آزمایا جیسے قوموں کو آزمایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک درس میں نے بتلایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اندر رسول کو بھیجتے ہیں اور رسول اپنا پیغام لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی رسالت اور ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن سماج و معاشرے کے اکثر اور بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ، وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے انا کے خلاف بات پڑتی ہے، ان کے انا کے خلاف بات پڑتی ہے تو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، جس کے پاداش میں اور جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ ان کو تنبیہ ہو، وہ لوگ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جگا رہا ہے، ہم لوگوں کو نوک کر رہا ہے، ہم لوگوں کو آزما رہا ہے تاکہ ہم برائی کو چھوڑ کر کے حق کے راستے پر چلے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے بلا شبہ فرعونیوں کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ آج بھی مسلم سماج و معاشرے پر جو چھوٹے چھوٹے، ابھی بڑے تو نہیں آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو آ رہے ہیں مسائل، چھوٹی چھوٹی جو باتیں آ رہی ہیں، چاہے وہ کہیں پر زلزلے کی شکل میں ہو یا کہیں پر طوفان کی شکل میں ہو یا کسی بھی مسلم قوم کے اوپر جو ظالم حکمران کا مسلط ہونا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوک کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو سنبھال لے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان پہلے سے بھی زیادہ سونے کے چکر میں، پہلے سے بھی زیادہ وہ غرقاب ہونے کے چکر میں مسلمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں کو امتحان میں اور آزمائش میں ڈالا۔ یہ ساری باتیں مکہ والوں کے پاس بھی ہو رہی ہیں اور یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ مکہ والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے درمیان کتاب کا نزول ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ نبوت کا سلسلہ اگرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن اللہ نے اس دین کو محفوظ فرما لیا ہے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے علماء کرام موجود ہیں۔ تو یہ آزمائش ہمارے لیے بھی ہے، جو ابھی پریشانیاں مسلم سماج و معاشرے کے اندر ہیں وہ بھی آزمائش ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں کو آزمائش میں ڈالا۔ کیسے آزمائش میں؟ بالسنین، سنین کا مطلب ہوتا ہے قحط سالی، سوکھا پڑنا، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی، یعنی جب سوکھا پڑا تو پھلوں کی کمی بھی ہوئی۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔
ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، جو کمی ہے اپنے اندر اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ آج اپنی کمی لوگ نہیں ٹٹولتے ہیں، لوگوں کی نظر دوسروں کی کمی پر ہوتی ہے، اپنی کمی ٹٹولنے کے لیے لوگ ریڈی نہیں ہیں، اپنی کمی کو سمجھنے کے لیے بھی لوگ ریڈی نہیں ہیں، دوسروں کی کمی کو ٹٹولنے کے لیے لوگ ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے بھیجی گئیں فرعونیوں کے اوپر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اس کا نتیجہ بھی ان کے ہاں صفر ہی رہا۔ اس کا نتیجہ ان لوگوں نے خاطر خواہ نہیں لیا، اس کا نتیجہ صفر رہا۔ کیا صفر رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، نصیحت تو پکڑا نہیں، لیکن ان کی زندگی میں اگر کوئی اچھائی آتی، کوئی خیر آتی، کوئی بھلائی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہماری اپنے وجہ سے ہے، یہ ہماری عقل مندی کا نتیجہ ہے، ہماری حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، ہم نے بہت ہی عقل مندی سے، بہت ہوشیاری سے کام لیا تو آج ہمارے پاس اچھائی آ رہی ہے، خیر آ رہی ہے، بھلائی آ رہی ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی ان کے سماج و معاشرے میں برائی آتی، کوئی خرابی آتی، کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی آفت پہنچتا تو لوگ کیا کہتے؟ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں نا، ان کی منحوسیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کی منحوسیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھو اور سمجھ لو خوب اچھی طریقے سے کہ جو بھی کہیں پر کوئی پریشانی آتی ہے، جو کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کے پاس سے، کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے وہ مقدر ہوتا ہے تبھی آتی ہے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی خرابی آئی، کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو آج بھی سماج و معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ باتیں ہیں جو مکہ کے قریش اور کفار کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر کہا۔ لیکن آگے جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ جو فرعونی لوگ تھے، فرعون اور آل فرعون، یہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها، موسیٰ تم جس قدر نشانی ہم لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، ہم لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہوئے تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، فما نحن لک بمؤمنین، ہم ماننے والے نہیں، تم کچھ بھی نشانی لے کے چلے آؤ۔ آج بھی یاد رکھیے، آج بھی سماج و معاشرے میں، ہر سماج و معاشرے اور مسلم سماج و معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ ان کو چاہے کسی قدر دلیل دے دیں، قرآن کی آیتوں کو کھول کر کے دکھلا دیں، ترجمہ پڑھا دیں، گھول کر کے پلا دیں، حقیقت سکھلا دیں، بتلا دیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلائے ہیں ہمیں وہی مانیں گے، بس ہمارے جو اکابرین کرتے چلے آئے ہیں ہم وہی مانیں گے، بس ہم دوسری ماننے والے نہیں۔ کھول کر کے بتا دیجیے۔ ویسے ہی فرعونیوں نے کہا کہ چاہے تو جس قدر نشانیاں لے آ، ہم لوگوں پر جادو کرتے ہوئے ہم ماننے والے نہیں۔ یعنی یہ ان کے ذہن کی گراوٹ تھی، ذہنی گراوٹ، کہ جو معجزہ ہے اس کو وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ جادو کہہ رہے تھے۔ حالانکہ وہ معجزہ ہے لیکن کیا کہتے تھے؟ جادو کہتے تھے۔ کسی بھی جادو کے اندر یا جادوگر کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سماج و معاشرے میں قحط سالی لے آئے، سوکھا پڑا دے۔ کسی بھی جادوگر کے اندر، جادوگر انفرادی طور پر کسی پر جادو کر سکتا ہے، لیکن پورے سماج و معاشرے کے اندر جو ہے سوکھا پڑ جائے، باڑھ آ جائے، یہ جادوگر کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کدھر سے آتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی ذہنی گراوٹ کے سبب موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو بھی جادو سے ہی تعبیر کیا۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کی نصیحت کے لیے بھی فرمایا اور ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے۔ ان آیتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور اپنے اندر اگر وہ پریشانی ہے، وہ تکلیف ہے، اگر ہمارے اندر وہ کمی ہے، کمزوری ہے، تو ہمیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا